اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آیت اللہ خامنہئی صاحب کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے متحرک تھے اسرائیل اور ان کے حوالی، اور آیت اللہ خامنہئی صاحب کو جب تک کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور جب تک ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی موت شہادت پر لکھی ہے اور وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں اور وہ بھی امریکہ کے ہاتھوں، تو ان کو اس سے پہلے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کسی اور طرح لکھی ہے تو بڑی سے بڑی طاقت ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور میری خاص میری دعا ہے آیت اللہ خامنہئی صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت، تندرستی، عزت، مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان کی جو شان، ان کا جو دیکھیں جلال انہوں نے دکھایا جنگ میں، اور ایران نے ثابت کیا آیت اللہ خامنہئی صاحب کی ایک حیثیت پورے ایران کی حیثیت، اور ایران دنیا کے نقشے پہ پروقار اور باعزت اور جمہوری ملک بن کر ابھرا، اور ایسا ملک جس نے کہ عوام کو اعتماد میں لیا گیا، عوام نے آیت اللہ خامنہئی کے سامنے حلف لیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم نہیں ڈریں گے، اور 100 سالہ زندگی سے بہتر عزت کی ایک دن کی زندگی ہے۔ تو جناب علی آیت اللہ خامنہئی صاحب کو اللہ سلامتی دے، اللہ ان کی مرتبہ بلند فرمائے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو آیت اللہ خامنہئی کے حق میں قبول فرمائے۔ اور $31 ملین امریکہ نے کہ اسرائیل اور امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو دیں گے، اور ایران جو ہے وہ اپنا پاور پلانٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں یہ بات بتا دوں، اگر عقل ہوتی ہے تو آیت اللہ خامنہئی صاحب تو خیر ایسا کبھی نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی نہیں ہے۔ اس جنگ میں جو لوگ شریک ہیں ان میں ایک نام تو میرے ملک کا آتا ہے، پاکستان کا آتا ہے، الحمدللہ ایک نام میرے ملک کا آتا ہے، پاکستان کا آتا ہے، پھر ایک نام ہمارے دوست ملک کا آتا ہے، چین کا آتا ہے، پھر ایک نام امریکہ کے مقابل آنے والی ایک قوت تھی کسی وقت، رشیا، اس کا آتا ہے، پھر ہمارے مہذب دوست ترکی کا آتا ہے۔ تو جناب علی یہ تمام ممالک آتے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام ایران کے ساتھی ہیں، ایران کے حمایتی ہیں، اور یہ معاہدہ ایران سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایران یہ معاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سب میں ایران کو ایٹامک پاور بنانے میں جو ہے وہ کئی ممالک کا ہاتھ ہے، اور کئی ممالک نے اس کا ساتھ دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر تو کس طرح اور ممالک نے ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے اس کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی امریکہ کی
اسرائیل کی بات کہ وہ $31 ملین جو ہے وہ کس کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایٹامک پاور بنانے میں ایران کو کئی ممالک کا ہاتھ ہے، اور اس جنگ میں کئی ممالک جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ بٹ گئی ہے، تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک اور بات، ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے وہ افسوس ترین بات یہ ہے کہ انہیں پاکستان کی وزارتوں کے مزے لوٹتے کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں قومی ترانہ نہیں آتا، اور ابھی ایک پیپلز پارٹی کے بڑے اہم جو ہے سیاسی قائد کہوں گی میں ان سے جب کہا گیا کہ آپ ہمیں، نثار کھوڑا صاحب سے ایک صحافی نے کہا کہ آپ ہمیں مجھے قومی ترانہ سنائیے، تو انہوں نے کہا کہ اور اگر میں نے سنا دیا تو کیا تم مجھ سے معافی مانگو گے؟ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ کیا تم مجھ سے معافی مانگو گے؟ اس نے کہا جی مانگ لوں گا، آپ نے غلط سنایا، نثار کھوڑا صاحب نے یہ کل کی بات ہے غلط سنایا، اور اس صحافی نے کہا کہ آپ نے غلط سنایا، لیکن جناب علی کیا کیجیے نثار کھوڑا صاحب نے معافی نہیں مانگی۔ بہرحال وقت ہے، زندگی ہے، اس کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہے۔ یہاں پر ہم زور آور بن سکتے ہیں، یہاں پر ہم زور آوری کر سکتے ہیں، یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ہم سے نیچ ہیں، یہاں ہم لوگوں کے حق کھا سکتے ہیں، یہاں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس دن قبروں میں اتار دی جائیں گے اس دن کیا ہوگا؟ اور میں نے ایک اور خبر سنی جس پہ کہ باقاعدہ اینکر پرسن نے گالیاں دی، اور میرے پسندیدہ اینکر ہیں، اور ایسی بات کبھی وہ کرتے نہیں ہیں کہ سوات کے جو شہداء ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور کسی شخص نے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ اے سی کی گاڑی میں ادا کی، اور باجماعت نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ طارق متین بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے اس بات پر۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے سیاستدان ہیں جو ریٹائرڈ نہیں ہونے کا نام لیتے، اگر آپ وہ فرائض انجام دے ہی نہیں سکتے، اگر آپ نماز جنازہ میں عوام کی اس طرح شریک ہوں گے کہ وہ باعث لعنت بن جائے گا اور لوگ آپ کو گالیاں نکالیں گے، تو میں سمجھتی ہوں اس سے پہلے ہی آپ کو ریزائن دے دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو قومی ترانہ نہیں آتا تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ داخل بھی ہوں، اور ایسا کتنوں کو نہیں آتا ہوگا، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں۔ میں تو خیر ڈگریوں کو اہمیت نہیں دیتی، اور نہ میں خود پاکستان میں کی میں حاصل کی گئی ڈگریوں کو مانتی ہوں، کیونکہ ان ڈگریوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ان ڈگریوں میں تعلیم نہیں ہے، یونیورسٹیز میں تعلیم نہیں ہے، یہاں پہ کی ڈاکٹریٹ، یہاں پہ تمام نظام جو ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں نا ہر شخص پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، آپ شاعرہ ہیں، اچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ڈاکٹر فلاں 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 ہے، اچھا آپ ڈاکٹر ہیں، اچھا غزل میں ربی کی روایت بتائیے، اچھا قافیہ بندی کے اصول بتائیے، اچھا کیوں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا؟ اچھا ایک شعر کسے کہتے ہیں؟ میر غالب کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ ابن انشا کی شاعری میں کیا خوبی تھی؟ ابن انشا کیسے شاعر تھے؟ ابن انشا کا نام
میر غالب کی صف میں کیوں نہیں آتا؟ پھر ابن انشا کا نام کس صف میں آتا ہے؟ وشت کا وہ شاعر جس کا کلام پڑھنے سے کتنے سارے لوگ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ وشت کا یہ شاعر ابن انشا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کہ وجد میں جب کلام لکھا تو خود دنیا سے اٹھ گیا، اور جس جس نے کلام گایا وہ وجد میں داخل ہو گیا، اور وجد کے اس ماحول میں انشاز بھی اٹھو اب کچھ کرو، اس شہر میں دل کا لگانا کیا۔ اور یہ ایک ایسا کلام ہے جو وجد میں اس طرح لکھا گیا کہ اس کے اثرات آج تک ختم نہیں